باوجود جو لوگ آئے جیسی تو وہ آپ کی محنت کی وجہ سے آئے، اور میں اس پر اسپانسر کا یعنی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جذبہ ان میں تھا کہ انہوں نے فیض صاحب کے نظریات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیا۔ یعنی بہت سارے لوگ ان باتوں سے ڈرتے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک کاروبار ہوتا ہے، اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ایسے سوچ کے لوگوں کو دل میں اگر پسند بھی کرے تو ظاہر وہ کچھ حرکت میں نہیں آتے کہ کہیں ہم کو نظر نہ لگ جائے اور کل کو ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ بھی یعنی ایک متوالوں کا کام ہے، مجاہدوں کا کام ہے، یعنی ایک جہاد ہے کہ ایسے نظریے کو زندہ رکھنا اور پھر اس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرنا۔ تو میں اسپانسر جنہوں نے بھی اسپانسر کیا ہے ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا اور اس فاؤنڈیشن نے جو ہے عملی طور پہ ایک قدم اٹھایا۔ اور پھر میڈیا کے حوالے سے بھی چونکہ شکریہ ادا تو کی گئی ہے، لیکن ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ میڈیا تو آج کل یعنی کچھ اور باتوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو ایسی سوچ کو ان کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ یعنی کچھ رنگینی ہو تو ان کو وقت مل جاتا ہے، کوئی کلچر فنکشن ہو تو وقت مل جاتا ہے، کچھ لان تان کی بات ہو، کچھ ایسی نئی بات ہو، یا بس میں کیا کہوں، لیکن جو کچھ میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے ایسی باتوں کو آج کل تو ٹی وی پہ کوئی یعنی مدت ہوئی کہ ہم نے نہیں دیکھا، اور کوئی ایک ڈرامہ سا آ جائے یا کوئی ایک شاعر ہو، کوئی ایک پروگرام ہو، وہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس سوچ کے مخالف میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سوچ کے حوالے سے اس شیشے پہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے۔ تو میں میڈیا کے تمام ساتھیوں یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو کوریج بھی دی اور لوگوں تک یہ فیض صاحب کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو آواز پہنچائی، میں تہ دل سے اس کا مشکور ہوں۔ میں مزید کیا کہوں، فیض صاحب کے حوالے سے دل بہت چاہتا ہے، اور میں چونکہ فیض صاحب کے سوچ کے ساتھیوں کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں، وہاں میں نے اگر عاجزی سے کام لیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوں، نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ ان سے پڑھا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی جیلوں میں بھی رہا ہوں، اور یہی یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں، کالج میں بھی رہا ہوں۔ اور پھر میں فخر افغان باچا خان کے حوالے سے بات کروں کہ اگر پروگریسو شمع کسی نے جلائی ہے تو وہ باچا خان ہی تھے، اور ہماری سوچ میں میں غازی خان بابا ہمارے خدائی خدمتگار تھے، تو ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کانگریس کی اجلاس تھی ہندوستان میں، تو ہم بھی گئے، تو غازی خان بابا نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز بھی پڑھتے، تو اس نے کہا کہ ہم نمازی سوشلسٹ ہیں۔ یعنی باچا خان نے اپنے لوگوں کو ایسی تربیت دی تھی کہ وہ میٹرک کے حوالے سے، چونکہ ان زمانے میں اتنی تعلیم نہیں تھی، لیکن ہمارے میٹرک اور ایف اے کے جو ساتھی تھے آج بھی اگر ان کی آپ کتابیں دیکھیں یا ان کی عملی زندگی دیکھیں یا جو مجلسیں انہوں نے ہم سے کی یا جو انہوں نے ہمیں سکھایا، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خدمت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ موقع نہیں ملا اس طریقے سے کہ اپنے آواز کو اس طریقے سے پہنچائے۔ لہٰذا فیض صاحب کے حوالے سے ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں جو کچھ دیکھا، تو میں اس کی ایک جھلک آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ جب میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہو کے آیا تو اسمبلی کا ممبر بنا، تو میری یہ سوچ تھی کہ شاید میں ممبر بنا تو سسٹم کو تبدیل کر دوں گا، یعنی ایک سماجی انصاف کا سسٹم لے کے آؤں گا۔ یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ ہر سال بجٹ پیش ہو جاتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب میں نے بجٹ اسپیچ کی تو بہت سارے لوگوں نے آ کے مبارکباد دی، اور یہاں تک کہ بہت سا کیا بڑا انقلابی اسپیچ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہم روز کالجوں میں یہی ہم نے سنا اور یہی کچھ سیکھا، تو دل چاہتا ہے کہ اس فورم پہ میں وہ بات کروں کہ اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، یعنی ہماری اسمبلی کا وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو ایک سال بجٹ آیا تو میں نے نبی تلی باتیں کی، یعنی فیض صاحب کے نظریات کے حوالے سے بات کی، آپ سوشلزم کے حوالے سے بات کریں، ترقی پسند سوچ کے حوالے سے بات کریں۔ دوسرے سال بھی میں نے وہ بات کی۔ تیسرے سال میرے الفاظ وہ نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے، یعنی ان کو تو نہ بدلا سکا، میں خود بدل گیا۔ یعنی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں
ہم جیسے لوگ اپنی بات تو کر جاتے ہیں لیکن پھر آخر کار وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ سے سسٹم مانگتا ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی کہ ہمارے اسمبلی پارلیمانی سسٹم کچھ ایسا ہے کہ انقلابی ذہنوں کو روایتی ذہن بنا دیتا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم ان روایتی لوگوں کو انقلابی بنائیں گے، لیکن وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ انقلابی ذہن کو زنگالود کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. گلی کوچوں کی سیاست کرنا اور سڑکوں کی سیاست کرنا، نالیوں کی سیاست کرنا، کبھی یعنی بڑے سوچ کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ نہیں تھی. تو آپ یقین کریں کہ آج بھی 90 میں پہلی دفعہ اسمبلی کا ممبر بنا تو وہ 3 سال کی ریکارڈ موجود ہے، اور وہ میں نے اس لیے کی کہ میری تربیت تھی، اور آج بھی میں اسی پہ قائم ہوں. معروضی حالات کچھ بھی ہو، نہ اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں نہ اپنا ماحول چھوڑتے ہیں. اپنے حالات اور ماحول میں رہتے ہوئے ایک ترقی پسند سوچ کو آگے لے کے جانا اور سماجی انصاف کی بات کرنا آج بھی ہمارے نس نس میں ہے. اور یہی وہ ہمارے بڑوں نے، فیض صاحب نے جو جدوجہد کی، میں بار بار اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہی ہم جمع ہیں، ورنہ ان کے بڑے بڑے ساتھی ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم ان کی نظریات پہ عمل کریں. یعنی ایک سوچ ہے جو اس سوچ کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب تو رشیا نہیں رہی، تو وہ سوچ تو اس طریقے سے نہیں رہا. یہ تو تا قیامت ہوگا. ظلم اور یہ مظلوم کا جو قصہ ہے یہ تا قیامت رہے گا، کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں. شکلیں ضرور بدلے گا، ماحول ضرور بدلتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک دفعہ یعنی ایک جگہ رک جائے. وہ لازمی طور پہ انصاف کے حوالے سے بات کرے گا، عدل کے حوالے سے بات کرے گا، اور اپنی حقوق کے حوالے سے بات کرے گا. اور جب تک یہ دنیا ہے تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ تحریک جاری رہے گی. اور ہم خود بھی آپ لوگوں سے کہ ہم فخر افغان بادشاہ خان کے پیروکار ہیں، اور آپ یقین کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو تو آپ ہمیں اپنوں میں پائیں گے اور اسی سلسلے کو آگے لے کے بڑھائیں گے. یہ تو فیض صاحب چونکہ حق تھا کہ ہم کچھ اس کے حوالے سے بات کریں. پاکستان تو آپ سارے ساتھی ایسے ہیں کہ ٹی وی تو یہاں پہ ہر روز یعنی اس میں تو کچھ اور ملتا نہیں، اور میں تو یہاں پہ آ کے کہ ایک جادو ہے جو کہ جادو کے ذریعے تمام ٹی وی اسٹیشن لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی نئی بات تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ جتنے تجزیے ہیں وہ ٹی وی پہ ہوتے ہیں. آپ خود بھی کافی سمجھدار ہیں اور ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل ہی جاتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چٹی حص کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اور کسی نہ کسی بہانے اس کو ڈیریل کرنے کی کوئی فضا بنا دی جاتی ہے کسی بہانے سے بھی. اور پھر یہ بات کہ جو بڑی مشکل سے زرداری صاحب نے جو ایک 5 سال حکومت کی، ہم ان لوگوں کو بھی داد دیتے ہیں. اور پھر ساتھ میں زرداری صاحب کے حوالے سے چونکہ اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے بھی بڑی سمجھداری سے کام لیا اس دوران. یعنی زرداری صاحب کو تو کریڈٹ یعنی اس کی حکومت تو کریڈٹ جاتا ہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب پہ بھی بڑے الزامات لگے کہ آپ تو فرینڈلی اپوزیشن ہیں. وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں تھے، لیکن ان کو جس طریقے سے ڈسا گیا تھا تو ان کو پتہ تھا کہ اگر میں آج پیپلز پارٹی کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا تو پھر کوئی ڈس لے گا، اور پھر میری باری آئے گی تو یہ گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو مجھے ڈسے گا. تو یہ ڈسنے سے اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. تو ایک اچھی ریت چلی اور 5 سال پورے ہو گئے اور پھر ایک حکومت بنی. تو ایک خوشی پاکستان میں محسوس ہو رہی تھی کہ چلو ڈیموکریسی جو ہے ایک مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بیچ میں ایک ایسا سازش کیا گیا، میں اس کو کانسپیرنسی کہوں گا، سازش کہوں گا، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کہ اداروں کی بات نہیں تھی. یعنی ایک ایسی بات بنا دی گئی کہ اداروں کے آپس میں چپ کلش ہے، عدالت اور فوج کا نہیں لگتا اور حکومت اور فوج کا آپس میں نہیں لگتا، ان کا ایک ٹکراؤ ہے. اور میڈیا بھی ہمارا ایک ستون ہے.
تو میڈیا نے ایسا رول ادا کیا کہ پوزیشن بن گئی، لیکن ایسا تھا نہیں. کچھ لوگ تھے جو کہ ایسی فضا کو ہوا دے رہے تھے اور وہ فضا بنا رہے تھے. اگر ایسا ہوتا تو آج پاکستان میں کچھ اور آپ دیکھتے، لیکن جو کچھ نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ جو لوگ ڈورے ہلا رہے تھے تو ان کے چہرے وہ جان گئے. یعنی افرادی طور پہ سازشی ہوئی لیکن ادارتی طور پہ سازش نہیں ہوئی. تو اس موجودہ بحران سے یعنی ایک نیگیٹو ایپیسوڈ تھا، ایک مشکل ایپیسوڈ تھا، لیکن اس سے پاکستان کے حوالے سے ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جمہوریت مضبوط ہوا. کچھ ہماری خامیاں بھی سامنے آئیں. اگر میاں نواز شریف صاحب وہ سینٹ کو وہ وقت نہیں دے رہے تھے، قومی اسمبلی کو وہ وقت نہیں دے رہے تھے اور نمائندوں کو وہ اہمیت نہیں دے رہے تھے، تو اس دوران اس نے سینٹ کو بھی اہمیت دی. تو ایسی اگر تھوڑی بہت کچھ ہو تو یہ جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے. اور پھر اس نے ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کی بھی بات کی. پھر تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے بشمول پیپلز پارٹی، میں اس لیے کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ملک کی بڑی پارٹی ہے، تو انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ پارلیمنٹ لوگوں کو مضبوط نظر آنے لگا کہ جمہوریت کے حوالے سے یہ سب ایک ہے. اور جو جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، یا انفرادی طور پہ یا کوئی پارٹی کے حوالے سے. تو یہ جو ہوا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایک ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں تو شاید اس سے بڑا کوئی مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے. لیکن اس خوش اسلوبی سے اس سے نکلنا اور پھر اس کی وہ تمام پہلو کو لوگوں کے سامنے نظر آنا کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا، کیسے کردار ادا کیا. پھر جوائنٹ سیشن میں جو تقاریر ہوئی، یعنی ایک یہ بھی میسج گیا کہ پاکستان کی جمہوری قیادت اس نو کو سنبھال سکتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یعنی فضا تو ایسی بنائی گئی تھی کہ سیاسی لوگ تو کسی مسئلے کے حل کے قابل ہی نہیں ہیں. یعنی پھر جب ان کی طرف سے بیانات آئے، انہوں نے تقاریر کی اور کسی نے ایک زاویے سے کی، کسی نے دوسرے زاویے سے کی، تو اس میں پھر اگر عمران صاحب اور طاہر القادری صاحب نے کچھ بھی کیا، لیکن اگر یہ نہ کرتے تو شاید پارلیمنٹ اتنا پھر چاقو چوبند نہ ہوتا. یعنی اگر انہوں نے ایک بات کر بھی دی تو اس کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے. اگر انہوں نے آ کے ایک مطالبے کیے، غیر آئینی غیر جمہوری مطالبے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کے جائز مطالبے اگر انہوں نے کیے ہیں تو وہ حل ہونے چاہیے. یعنی ہمارے الیکشن میں ہمیشہ سے دھاندلی ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اگر یہ عمران صاحب نے کی یا قادری صاحب نے کی یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور انہوں نے اگر کی ہے تو اس کو مثبت لینا چاہیے. اور اگر ان کے پہلے یہ بات مان لی جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن اگر اب بھی یہ بات مان لے تو اچھی بات ہے. لہٰذا میں اس کو مختصراً کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کو اپوزیشن کے جائز مطالبات کو فی الفور ماننا چاہیے اور اپوزیشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبات نہیں کرنے چاہیے. یعنی نواز شریف صاحب منتخب وزیر اعظم ہیں، یہ کسی طور جائز نہیں ہے کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے اس سے استعفیٰ لیا جائے. اگر کسی میں ہمت ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے یا اسمبلی میں جا کے ان کے خلاف یعنی اسمبلی کے فلور پہ ان سے استعفیٰ مانگے تو ٹھیک، لیکن سڑکوں پہ بیٹھ کے یعنی بندوق کے ذریعے کسی سے استعفیٰ لینا یہ کسی طور جائز نہیں ہے. اور اگر آج میاں نواز شریف صاحب کمزور پڑ گئے تو کل کو کون سا وزیر اعظم پھر آئے گا یہ سنبھالے گا؟ یعنی پاکستان میں پنجاب کا ایک وزیر اعظم اور منتخب وزیر اعظم اور پھر اس کی اپنی پارٹی کا پنجاب میں خود بھی وزیر اعلیٰ موجود ہو، اگر وہ نہ ٹک سکے تو پھر کون ٹکے گا؟ یہ تو پھر ہر دور میں اسی طریقے سے سازش ہوتی رہے گی. لہٰذا ہمارے نظریات کا اختلاف لاکھ صحیح، لیکن جمہوریت کی خاطر اور ملک کی بقا کی خاطر جن کو بھی مینڈیٹ ملے ان کو حکمرانی کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم عمران صاحب کا خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ کو مانتے ہیں. لوگوں نے تحفظات کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملا ہے تو وہ آ کے وہاں پہ حکومت کرے. اب بھی 3.5 سال ان کے پاس باقی ہیں.
اگر 1.5 سال میں کچھ نہ کر سکے اور ان کی نظریں صرف مرکز پہ تھی تو ان کی ذمہ داری صوبے کے ہے، تو اگر اس کو وہ محسوس کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ پاکستان میں آج کل سیلاب جو آیا ہے تو دل دکھتا ہے، اور پھر جب لوگ باہر ہوں تو ان کو ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ہم ہوتے تو ہم انہی لوگوں میں سے ہوتے۔ تو ایک تو شہیدوں کی مرتبے کی بلندی کی بات کریں گے، پھر زخمیوں کی صحت کے لیے بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ کہ جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھائے، اور عمران صاحب اور طارق قادری صاحب ڈرنوں کے بجائے اگر سیلاب زدگان کے حوالے سے وہاں پہ جا کے کچھ ان کی مدد کرے تو پھر دنیا کو ایک اچھا میسج جائے گا، بجائے اس کے کہ لوگ ڈوب مر رہے ہیں اور ہم کرسی کی سیاست کریں تو یہ امیج بھی خراب ہوتا ہے اور کافی اب یہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک میں یہ کہوں گا کہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ سیلاب آیا، لیکن میڈیا نے اب ذرا سیلاب کو کوریج دینا شروع کی ہے، تو جو بار بار چہرے ہم دیکھ رہے تھے 1 مہینے سے، تو ذرا ولی خان صاحب ایک زمانے میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے یعنی ٹی وی والے مکینک سے کہا کہ یہ ٹی وی خراب ہوا، تو اس نے کہا یہ تو چلتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، مولوی اس میں پھنسا ہے، مولوی نہیں، مولوی کو نکال دو تو یہ بات چلے۔ تو آج کل ٹی وی میں یہ 2 پھنسے ہوئے تھے، جب بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ جانے، یعنی ہمیں کہیں کسی کا چوڑا نہیں تھا کہ کدھر جائیں۔ تو اچھا ایسا بلاز ہے کہ میڈیا کو سیلاب نظر آیا کہ سیلاب کو کچھ کوریج مل رہی ہے تو ذرا لوگوں کو چینج مل گیا، اور پھر وزیرستان کے حوالے سے چونکہ فوج نے اب تازہ کارروائی میں ایک پیش رفت کی ہے تو اس کو بھی میڈیا نے کوریج دی، تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وزیرستان کے لوگوں کو بڑا یعنی دکھ تھا۔ میں آتے وقت میں نے چونکہ یہ بات بتائی بھی تھی کہ ان کو یہ احساس تھا کہ شاید مرکزی اور صوبائی حکومت ہمیں بھول گئے ہیں، اور ڈر یہ ہے اب بھی کہ وہ واپس جائیں گے تو وہ پاکستان کے پرامن شہری نہیں رہیں گے، بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے۔ وہ گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں کہ چونکہ دہشت گردوں سے پاکستان کو ایک تکلیف ہے اور ان کے خلاف ایک کارروائی ہونی جا رہی ہے، تو پاکستان کے فوج کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا کہ وہ کارروائی کرے، تو ان کے لیے ان لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے ہماری خاطر یہ گھر بار چھوڑا ہے۔ اگر آج پاکستان ان کا مداوع نہ کرے اور ان کا پرسان حال نہ کرے تو پھر لازمی طور پہ وہ پلٹ کے جائیں گے، تو پھر وہ ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے، کسی اور کی ساتھی ہوں گے۔ لہٰذا یہ غفلت مرکزی حکومت کا ہوگا اور صوبائی حکومت کا غفلت ہوگا کہ وہ اس غفلت کی وجہ سے دہشت گردی کو ہوا دیں گے اگر انہوں نے یہ، اور یہ مجرمانہ غفلت ہوگی۔ لہٰذا اس فورم کے حوالے سے ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں کہ اسلام آباد کی کرسی پہ لاکھ جنگ صحیح، لیکن وزیرستان کی کارروائی کو نہ بھولنا، اور جو مذاکرات ناکام ہوئے تو اب آخری یہ ایک حربہ ہے کارروائی، اگر یہ بھی ناکام رہی تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان دہشت گردوں کے حوالے کریں گے، ان کے لیے پاکستان چھوڑ دیں گے۔ اور آپ ساتھیوں کو ایک نئی بات میں دہشت گردی کے حوالے سے کہوں کہ اس دوران شاید 1 مہینہ ہوا کہ کچھ واقعہ بڑا نہیں ہوا تو آپ کہیں گے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاموشی میں بھی ایک طوفان چھپا ہوتا ہے، چونکہ ان کو ڈسپلیس کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں، تو ان کو سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ اور جو اس میں بھی ایک ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل محفوظ ہیں، تو کسی وقت بھی یعنی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے اور پھر بڑے واقعات کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے تو ان کو وقت نہیں ملتا، تو ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے، اور ٹارگٹ کلر جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگا کے پھر وہ ہمارے علاقوں میں آ جاتے ہیں، اور جن جن کو نشانہ بنانا ہوتا ہے ان کو پھر نشانہ بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ اور شاید خدا نہ کرے، لیکن جو ہم نے دیکھا اور جو ہمیں تجربہ ہے، تو شاید 1 مہینے یا 20 دن کے بعد آپ عنقریب ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ایک سلسلہ وہاں پہ شروع ہوگا،
اور وہ پھر ایسا ہوگا کہ اہم شخصیتوں کو نشانہ بنانا اور پھر اس اپنے آپ کو زندہ رکھنا. اس کے باوجود بھی نیٹ ورک یعنی اخبار میں نہ چھپے تو ایک تجزیے کے طور پہ بات کی جا سکتی ہے کہ دہشت گردی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وزیرستان میں تھا یا دہشت گرد وزیرستان میں تھے. ایک منبع ضرور تھا لیکن چونکہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ میں کبھی کبھار وہاں پہ بات کیا کرتا تھا کہ دہشت گردوں میں اگر آپ صرف لوگ یہ کہیں کہ پشتون دہشت گرد ہیں تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے. یعنی پشتونوں کی سرزمین پہ دہشت گرد امٹ کے آئے ہیں. اور میں ایک بات میں اضافہ کروں کہ وہاں پہ نام کا باقاعدہ کہتے ہیں یہ پنجابی طالبان نام ہے اور ایک ڈر سا. میں ساتھیوں سے گزارش کروں کہ یہ صرف تجزیے کے حوالے سے بات ہے یعنی میڈیا کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ایک ڈر تھا کہ پشتونوں میں اور پنجابی طالبان میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو ان سے نمٹنے کے لیے ایک وقت تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا تو ان کو بھی لے کے آئے اور ایک ایسا گروپ بنایا گیا کہ لوکل طالبان کو ڈر ہوا کہ شاید ہم سے یہ علاقہ قبضہ کیا جا رہا ہے. یعنی کنفرنٹریشن پیدا ہو گئی. ایک تو فارن ازبک عرب چیچن وہ تو الگ پڑے تھے, یہاں پہ پھر مقامی طالبان تھے اور بعد میں پنجابی طالبان جو کہ مرید کے اور ان علاقوں میں ٹرین ہو کے پھر وہاں پہ تو ہم بالکل جی. تو ہمارے جو میں اس میں پھر مزید میں بات کروں گا لیکن پشتونوں کا طالب پہچانا جاتا ہے یعنی پشتونوں کا دہشت گرد پہچانا جاتا ہے. اس کا چہرہ بالکل پتہ چلتا ہے, وہ اس کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے. یعنی ایک کچھ ان کے اشارے ہوتے ہیں یعنی داڑھی رکھنا اس کا اپنا سٹائل ہے, بال رکھنا ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, کپڑے پہننا ان کا اپنا سٹائل ہے, پگڑی باندھنا ان کا اپنا سٹائل ہے, کلیشن کوف رکھنا ان کا اپنا سٹائل ہے, بلٹ پروف جیکٹ پہن کے وہ ان کا الگ سٹائل ہے. لیکن جب پنجابی طالب ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں پہچانتا, وہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ ہوتا ہے یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گیٹ اپ کو کس طریقے سے چینج کرنا. یعنی آپ جی ایچ کیو کی بات کریں تو لوگوں نے کہا کہ فوجی لوگ آئے اور ان پہ حملہ کیا, پولیس پہ حملہ ہوا تو پولیس آئے حملہ کیا. نہ پولیس تھے اور نہ فوجی تھے, دہشت گردوں نے ان کے وردی پہن رکھی تھی لیکن پھر ان کی زبان بھی بولنا پڑتا ہے تو پھر ان کی زبان وہ لوگ بول سکتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں یعنی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں میں نہ پنجابی ہے, نہ پشتون ہے, نہ سندھی ہے, نہ بلوچی ہے. طالب ہے, طالب کے حوالے سے نہیں دہشت گرد کے حوالے سے بات کروں. دہشت گرد ہے, چاہے کوئی بھی ہو, بلا تفریق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہی ہماری اب بھی ڈیمانڈ ہے, اب بھی ہماری یعنی ہم آپ کے وساطت سے بھی یہ ریکارڈ پہ یہ بات ہماری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بلا تفریق گڈ اور بڈ کا چکر چھوڑ کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یعنی یہ جانور ہیں, یہ سوسائٹی کے دشمن ہیں, یہ انسانیت کے دشمن ہیں, لہٰذا اس میں گڈ اور بڈ کا چکر چھوڑ کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اگر ایسا ہوا تو ان کا خاتمہ ممکن ہے. میں کچھ اشارے اس حوالے سے بھی کروں چونکہ یہ ٹاپک آپ کے لیے نیا ہوگا کہ دہشت گردوں نے تو اتنا کمال کر رکھا ہے کہ وہ خودکش تیار کر کے وہ بیچتے ہیں. یعنی ان کے لیے وہ کاروبار ہے, 20 لاکھ پہ ایک خودکش آپ خرید سکتے ہیں چاہے آپ ان سے کچھ بھی کروائیں. بالکل وہ ٹرین ہوتے ہیں اور ان کی قیمت ہے اور اس میں بھی فرق ہے قیمت میں بھی, لیکن 20 لاکھ پہ آپ کو خودکش مل جاتا ہے. جگہ بھی ہے, جو تیار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جہاں پہ ہیں اور جو وہ بیچتے ہیں وہ بھی پتہ ہے. اب ان کے اپنے خودکش ذرا کمزور پڑ گئے ہیں کیونکہ تیار کرنے والے اتنے کاروباری بن گئے ہیں کہ وہ جو ٹچ تھا یعنی وہ ایک مذہبی ٹچ, اب ان میں وہ قوت نہیں رہی, یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا تو اب انہوں نے خودکش کا ایک طریقہ بدل دیا ہے کہ ایک بندے کو اتنا تیار کر لیتا ہے کہ آپ کو فلاں جگہ پہ جانا ہے, اور وہ چھوٹے بچوں کی بات ہوتی ہے یعنی 10 سے 15 سال کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں.
اور ان کو پھر ایک خودکش ویسٹ کٹ پہنایا جاتا ہے اور پھر ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پہلے تو وہ خود جا کے یعنی کھول دیتا اور خودکش دھماکہ کر جاتا. اب ان کو پتہ ہے کہ جب یہ ان کو انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو درست نہیں ہے. تو اسی دوران اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. 2-3 ہم نے ایسے حکومت کے وقت میں پکڑے ہیں. تو میں تجربے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے ریموٹ والا بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور جب بھی کبھی قریب وہ چلا جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں وہاں پہ جانا اور پھر آپ کو جنت ملے گی. تو اسی بندے کے ساتھ کڑے رہنا اور یہاں سے پھر وہ ریموٹ کو استعمال کر لیتے ہیں. اور 3-4 ایسے ہی واقعات ہوئے. ایک بندے کو ہم نے جب پکڑا ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اب ہمیں وہ خالص میٹیریل خودکش کا نہیں مل رہا تو ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ دھماکہ بھی ہو اور جب خودکش ہوگا تو اس کا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا. یعنی آپ لاکھ تحقیقات کریں, ایک بندہ ہے وہ خود اڑ گیا تو آپ کس سے کیا کہیں گے. تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اب ہم عجیب لوگ ہیں کہ خودکش کے پیچھے پڑتے کہ اس کا ہاتھ ہے کہ نہیں, چہرہ ہے کہ نہیں. وہ خود ٹی وی پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا. یعنی جو تنظیم مان رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے تو ہم خودکش کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. تنظیمیں ہیں, جگہ معلوم ہے, جہاں پہ ٹریننگ کر رہے وہ معلوم ہے, تو بس سیدھا سادہ ان کو نشانہ بنائیں. تو اس حوالے سے بیچ کی باتیں بھی بہت زیادہ ہیں. جب ملکنڈ ڈویژن میں بات ہوئی تو 40 ایسے بچے تھے جو کہ خودکش تھے اور ہم نے ان کو یعنی پکڑا. تو آپ یقین کریں کہ ہر ایک بچہ پھول جیسا تھا اور وہ اتنے ٹرین تھے کہ جب ہم گئے تو ہم سب کو وہ پہچانتے تھے, یعنی ہم کو جانتے تھے. یعنی 13 سال کا بچہ اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب تھے, میں تھا, افراد صاحب خٹک صاحب بھی تھے, بشیر بلور صاحب خدا ان کو کروڑ جنت نصیب کرے وہ بھی تھے, یعنی کچھ اور ساتھی تھے. ہر ایک کو وہ پہچان رہے تھے, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. تو ہم ایسا سمجھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے. تو ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو یہ لوگ ہیں, یعنی کبھی کسی ٹارگٹ کے حوالے سے, جگہ کے حوالے سے. پھر ان کو ہم نے یعنی نفسیاتی ماہرین ہم نے ان کے لیے رکھے اور ان کو زندگی میں دوبارہ لانے کے لیے جس ماہر ڈاکٹر کو ہم نے رکھا اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا. یعنی کہ وہ یعنی ان کو وہ سزا دینا باہر سے. باہر کے مختصراً یہ کہ اس صورتحال سے گزر کے جب بندہ سوچتا ہے تو اب بھی دہشت گردی ہمارے پاکستان میں بڑے پیمانے پہ موجود ہے. اور اس دوران بتہ خوری جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی وہ چٹ بیچتے ہیں, تو ہمارے خیبر پختونخوا میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ گھر بیٹھے ہوں گے, کوئی ڈر کے مارے کہتا نہیں ہے کہ مجھ سے پیسے مانگے گئے, پتہ چلتا ہے تو پھر اس کا خیر نہیں ہوتا. تو گھر میں 3 بندے ہیں تو تینوں کو میسج ملا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے دو, اور ڈر کے مارے کوئی ایک دوسرے کو بتاتا نہیں کہ ان کو بتاؤں تو یہ ڈر جائے گا, پتہ چل جائے گا. ان کو بتایا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے تو آپ کا خیر نہیں ہوگا. تو ابتدا میں کیا کرتے ہیں, وہ اکثر جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کروڑوں میں کرتے ہیں, کسی کی حیثیت کو نہیں دیکھتے, معلومات حاصل کر لیتے ہیں. خدا آپ لوگوں کو مزید زندگی دے. کبھی آپ جیسا بندہ آ جاتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لندن میں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کون سی پراپرٹی ہے, کون کون ان کے رشتہ دار ہیں, کیا کیا یہ کرتے ہیں, کیسے یہ بینک کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں. یہ تمام معلومات ایک فون آپ کو کر لیتے ہیں, آپ کو یہ سب باتیں بتا دیتے ہیں. آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ اتنی انفارمیشن کہاں سے آئی. تو جو بھی آپ سے مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں دے دو, یہ تو کہیں اور سے ان کو انفارمیشن مل رہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ان کو پتہ ہے. اور اس طریقے سے اب ہمارے لوگ آہستہ آہستہ اپنا صوبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تقریباً اس 1.5 سال میں 17 ارب روپے کے کاروبار یعنی پیسے ہمارے صوبے سے نکل گئے. کاروباری لوگ پیسہ نکال چکے کہ ہم یہاں پہ غیر محفوظ ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں. یہ دہشت گردی کا ایک نیا شکل ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو میں وزیر تھا تو اس کے حوالے سے 2 باتیں آپ سے کہہ دوں کہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے, اسمگلنگ میں دہشت گردوں کا اپنا حصہ ہوتا ہے. آپ اسمگلنگ یعنی
آپ اس میں حصہ نہ دے تو آپ کر نہیں سکتے، حکومت روک نہیں سکتی۔ میں نے 1 سال کے لیے روکا تھا، جو کہ مجھے اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تھا، جو ان کے حوالے سے یعنی جتنا فنڈ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں وہ ہم ہی سے لیتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی کارخانہ چلائے گا تو ان کو پیسے دے گا، کوئی اسکول چلائے گا تو ان کو پیسے دے گا، کوئی اسمگلنگ کرے گا تو ان کو پیسے دے گا، یعنی خود ہی پاکستان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ کوئی بتائے کوئی نہ بتائے، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا نوٹس لے اور اس کے لیے سدباب کرے۔ ہمیں کچھ پتہ تھا تو ہم نے ایک حصار بنا رکھا تھا اپنے صوبے کے ارد گرد، یعنی دہشت گرد سیدھا ہمارے علاقے میں اس طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ کارروائی کرے، یعنی کوئی خودکش دھماکہ کرے، کوئی واقعہ کرے، رہ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا اور پولیس کی تعداد بڑھائی تھی، تو ہم پہ حملے کیے کرتے تھے۔ 17 حملے ہم پہ ہوئے۔ اب فوج ہے، FC ہے، تو بارڈر پہ آئے تو فوج روکے، ٹرائبل بیلٹ میں آئے تو FC روکے، تو نہ بارڈر پہ روکا نہ ٹرائبل میں روکا، اور ہم پہ آ گئے سیدھے اور حملے کیے۔ تو ہمارے پولیس نے ان کو ناکام بنایا، جو آج کل وہ پولیس کو بڑی گالیاں پڑتی ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قوم کو بچایا۔ بدقسمتی سے ان کا ادارہ کچھ ایسا ہے کہ ان کو وہ تحفظ نہیں ملتا، ہم ان کو مفت میں بدنام کر دیتے ہیں۔ تو 17 حملے ہم نے واپس کیے، ان میں سے لوگوں کو مارا اور کچھ لوگوں کو زندہ پکڑا۔ یہ اس وقت کی کارروائی۔ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو تقریباً یعنی 100 سے اوپر انہوں نے چیک پوسٹیں وہ جو ختم کر دی، اور وہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، تو وہ دہشت گرد بیچ میں آ کے گھسے۔ اب وہ ہمارے گھروں، حجروں، مسجدوں میں وہاں پہ یعنی اپنے طور طریقے اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یعنی وہ ایک ڈر۔ بہرکیف ایک صورت ہے کہ وہ موجود ہے، اور ہم سب کو یہ سوچنا کہ دہشت گردی ختم ہوئی یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ اور مجھے ایک ڈر ہے، یہ بھی ایک تجزیے کی بات ہے، کہ شاید آئندہ آنے والے دن یعنی اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اور اس کا چونکہ آپ سارے سمجھدار ہیں، صرف وہ سوچنے کے لیے کہ وہ بات میں کر دیتا ہوں کہ چونکہ 2014 کی بڑا وہ چرچا تھی اور نیٹو فوج کا وہاں سے نکلنا تھا، تو افغانستان ایک ترنے والا لوگ اپنے آپ کے لیے سمجھتا ہے، یعنی ایران بھی اس طاق میں ہے، رشیا بھی اس طاق میں ہے، چین بھی۔ چین تو پہلے پاکستان کے ذریعے افغانستان سے تعلق رکھتا تھا، اب چین نے بھی محسوس کیا کہ افغانستان سے ڈائریکٹ تعلقات استوار کریں، یعنی پاکستان بیچ میں نہ ہو۔ پاکستان بھی مدتوں سے انتظار میں ہے، ہندوستان بھی مدتوں سے انتظار میں ہے، تو نیٹو فوج کا نکلنا، افغانستان کا کمزور پڑنا، سارے اس انتظار میں ہیں کہ کبھی اس طرح کمزور ہو تو میں سب سے پہلے جاؤں افغانستان کو اپنے یعنی ہم نوا بناؤں، فلاں بناؤں، فلاں بناؤں، تو اس سے کمزور افغانستان سے مزید دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اور وہ عنقریب ہونے والا ہے۔ اور امریکہ کو یعنی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 11 ایسی اسٹریٹجک جگہ ہیں جو انہوں نے قبضہ کر رکھی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج کو رکھا ہے۔ امریکہ کی مفادات کو اگر کوئی ٹیس پہنچائے گا تو وہ اس کا حصہ برابر کر دے گی، ان کی اپنی پوزیشن ٹھیک رہے گی، لیکن اوورآل افغانستان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی۔ اور پھر امریکہ کو جو نیٹو کا فوجی مرتا تھا تو امریکہ پہ ایک پریشر پڑتا تھا، اب جب نیٹو کا فوجی نہیں ہوگا، وہ نہیں مرے گا، تو ان پہ پریشر بھی نہیں پڑے گا، تو افراتفری کا عالم ہوگا۔ اور اس افراتفری کے عالم میں ڈر یہ ہے کہ افغانستان سے ہمارا ٹرائبل بیلٹ تو وہ بفر زون بن گیا ہے، اور اگر کچھ مزید خطرہ بڑھ گئے تو خیبر پختونخوا بفر زون بنے گا، یعنی کہ اتنا پھیل جائے گا کہ یہ مصیبت مزید بڑھے گی۔ اور اس حوالے سے یعنی جب دہشت گردی کا یہ عالم ہوگا تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔
تو وہ پرانا فارمولہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ جو ایک زمانے میں نقشے آیا کرتے تھے کہ اور ایسا کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی پشتون دہشت گردی میں ملوث ہیں اور پاکستان میں بھی پشتون دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو کیوں نہ ہم پاکستان کو بھی الگ کر دیں اور افغانستان کو، یعنی افغانستان کو بھی تقسیم کر دیں اور پاکستان کو بھی تقسیم کر دیں. پشتون بیلٹ میں ایک نیا ملک ہو اور یہ آپس میں لڑتے رہے اور جب تک بات بنے تو بنے، نہ بنے تو یہ مرتے اور کٹتے رہے. ایک ایسی سچویشن وہاں پہ دکھائی دے رہی. خدا نہ کرے کہ یہ انسانی عقل کی باتیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اس وقت میں ہمارا سب کا امتحان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے اور پشتون بیلٹ کے اور افغانستان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ اس صورتحال کو جو نظر آ رہا ہے اس کو کیسے فیس کرنا ہے. تو لازمی طور پہ پاکستان کے لیڈرشپ کو یہ جاننا چاہیے کہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں کبھی امن نہیں آ سکتا. اگر خیبر پختونخوا میں یہ بات چل نکلی تو پاکستان بچ نہیں سکتا. یعنی یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ چلو اس پار ہے اس پار تو نہیں ہے، تو یہ اس پار والی بات رکے گی نہیں. لہٰذا ہم پاکستان کے لیڈرشپ کو ابھی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی سے مل بیٹھ کے سر جوڑیں کہ تخت کا جھگڑا اپنی جگہ، کرسی کا جھگڑا اپنی جگہ. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے، پاکستان ہوگا تو ہم اس میں سیاست کریں گے، پاکستان نہیں ہوگا تو کون سیاست کرے گا اور کون حکمران ہوں گے. لہٰذا سب سے پریارٹی تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ حصہ اور یہ حصہ. پاکستان جہاں جہاں بھی ہے سارے پاکستان کو بچانا ہے. اور یہ لڑائی جو ایک وقت میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ وزیرستان کی حد تک ہے اور بس وہاں پہ حل کر دے تو حل ہو جائے گا، یہ جھوٹ کہتے ہیں. وزیرستان میں تو نہیں ہے، ازبک عرب چیچن وزیرستان کے نہیں ہیں، وہاں پہ لائے گئے ہیں. ان کو کہیں بھی لے جاؤ تو دہشت گردی ہے. لہٰذا اس مسئلے کو وزیرستان کی حد تک نہیں، پاکستان کی سطح پہ حل کرنا ہوگا. اگر جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے تو پھر وزیرستان کا کیا کہنا. لہٰذا پاکستان کی سطح پہ اس کو حل کرنا ہے اور تمام لیڈرشپ کا امتحان ہے، کسی ایک کا نہیں. میں تمام لیڈرشپ کی، اور یہ پھر پارٹی سیاست سے بالا تر ہوگا. اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا تو شاید میں قوم کے اس مسئلے کو نہ یعنی ٹھیک نہ کر سکوں. اگر میں پاکستان کی سیاست اور بقا کی بات کروں گا تو ٹھیک کر سکوں گا. لہٰذا تمام سیاستدانوں کو، تمام حکمرانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ملک کی بقا کی خاطر پارٹی سیاست کو چھوڑ کے ملک کی بقا کے لیے اس سے بالا تر سوچنا ہوگا. اور یہ وقت ہے، یہ بڑی سنجیدگی کا وقت ہے. ہم اکثر غفلت میں وقت گزار لیتے ہیں اور بات جب سر پہ آ جاتی ہے تو پھر ہم رونا روتے ہیں. لہٰذا اب وقت ہے، چونکہ فوج ایک کارروائی کر رہی ہے تو فوج کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. فوج کو احساس دلایا جائے کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم فوج کے ساتھ ہیں. اگر ہم یہ اس وقت مرکزی اور صوبائی حکومت تخت کا جھگڑا جھگڑ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اور فوج کو ہم نے اکیلے چھوڑ دیا تو فوج کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہمیں تو سپورٹ کرنے والے کوئی ہے نہیں. لہٰذا ہم نے ملکن ڈویژن میں سپورٹ کیا اور ہم نے اون کیا، تو اون کرنے کی قیمت آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں. یعنی آج بھی بادشاہ خان کے گلوکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے. یعنی ڈر دل سے نکالنا ہوگا، بچنا تو ویسے بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہمت سے کام لے کے ملک کو بچائیں. لہٰذا تمام سیاستدانوں کو آگے آنا ہوگا اور اس بات پہ کہ یعنی دہشت گردی کے حوالے سے میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہمارے سیاسی لوگوں کے بھی کچھ ان سے ہمدردیاں ہیں. ہمارے بیچ کے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو راستہ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا وقت ہے مرکزی اور صوبائی حکومت کے پاس کہ تمام سیاسی لوگ جو ان سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں تب بھی وہ فوج کی کارروائی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دہشت گردوں کے ہمدرد ہمارے بیچ میں سے نکل آئیں اور پھر ہمیں ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا. لہذا میاں نواز شریف صاحب کو بھی
اس زمرے میں کہ اگر وہ انتخاب جیت گئے ہیں تو ان کو یہ احساس ہے کہ دہشت گردوں نے ان کو کچھ نہیں کہا تو اس لیے جیت گئے ہیں. عمران صاحب ہمارے صوبے میں جیت گئے تو ان کو یہ احساس ہے کہ دہشت گردوں نے ہمیں کچھ نہیں اس لیے جیت گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے ان کو اس لیے کچھ نہیں کہا کہ ان سے زیادہ ان کو چیلنج کرنے والے لوگ موجود تھے. تو ہم پہلے ٹارگٹ ہیں. وہ جمہوریت کو نہیں مانتے, وہ ان کو نہیں مانتے, ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. صرف پریارٹی کی بات ہے. لہٰذا پریارٹی کے حوالے سے یہ سکھ کا سانس نہ لے, بلکہ ہماری موت جو ہو رہی ہے اس سے سبق سیکھے اور ساری قوم کو بچائے. یعنی یہی وہ وقت ہے کہ وہ ہوش کا نہ ہو لے. یہ تو ایک صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ سوال آپ کریں گے تو شاید میں کوئی نئی بات کر سکوں. اتنا میں ضرور کہوں کہ میں انفارمیشن منسٹر تھا تب بھی کہا کرتا تھا, اور وہ واقعہ جو انہوں نے کہا کہ بچے کے حوالے سے آپ نے جو فاؤنڈیشن قائم کر رکھی ہے, میں نے وہ واقعہ وہاں پہ سنایا بھی. آپ یقین کریں کہ انہوں نے جب مجھے خط بھیجا کہ اصل ٹارگٹ تو تم تھے, یہ تو سبق سکھانے کے لیے آپ کے بیٹے کو ہم نے جو ہے شہید کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کس انداز میں بولتے ہیں. یعنی وہ میرے آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتے. آپ یقین کریں میں آج بھی وہ جب جذبہ, میں خدا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ ہمت دی. میں نے کہا کہ اے خدا میرے آنکھوں میں آنسو نہ لانا, کیونکہ یہ میرے باپ کی حیثیت سے آنسو تو ہو سکتے ہیں, لیکن جب قوم کی بات ہو تو یہ آنسو کسی طور نہیں ہونے چاہیے کہ قوم کے حوصلے پست نہ ہوں. اور اس وقت جو میں نے ٹی وی کے سامنے بات کی تو میرے ایک طرف حاجی بلور صاحب بیٹھے تھے, دوسری طرف بشیر بلور صاحب, دونوں رو رہے تھے. اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے قابو پاؤں گا کہ نہ روں, لیکن میں بغیر روئے میں نے میڈیا سے بات کی اور اس انداز میں کی کہ میرے قوم کی جو ہمت ہے وہ بن جائے. تو آپ سے یہ بالکل میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ کوئی بھی مصیبت آئے ہم میدان میں ہیں. ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم دہشت گردوں کو راستہ دینے والے نہیں ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. مرے ہیں اور مزید مریں گے, لیکن آخری دم تک دہشت گردوں کے خلاف یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری فکر ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شوقیہ بات کی ہے یا کسی دہشت گرد کے ہم حامی ہیں اور کسی کے مخالف ہیں. ہم اس سوچ کے مخالف ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہم کسی طور دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیں گے, اور پرامن لوگ اور امن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. میں پروین شاکر کا ایک شعر ہے, اگر میں بھول نہ جاؤں بیچ میں, تو وہ ایک نفیس سی شاعرہ تھی, لیکن بہت کچھ شعروں میں کہا کرتی تھی کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے, موسم کے ہاتھوں بیک کے صفاق ہو گئے. بارش کو کیا خبر, بادل کو کیا خبر, بارش کی چاہ میں کیسے بلند بال شجر خاک ہو گئے. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے, بچے ہمارے ہیں چالاک. بڑی مہربانی. اب فلور کو اوپن کرتے ہیں, اور میاں صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ جو کامنٹس یا سوالات ہوں, ادھر سے میں نے دیکھا ہے. عاصم آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب نے بہت ہی شاندار جو ہے گفتگو کی ہے, میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا, میلہ میں بھی آئے اور آج بھی جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. 2 سوال ہیں میرے, اور وہ تجزیے کے حوالے سے آپ کہہ لیں تھیوریٹیکل ہیں. 2 اوپینین پائے جاتے ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ, یہ خیال پایا جاتا ہے ایک بڑے وائڈر حل. دوسرا یہ کہ کیونکہ پاکستان کے اندر قومیتوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو شاید یہ طالبان اس کا کوئی ریئیکشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو آراء ہیں یہ درست ہیں, یا آپ اس کے حوالے سے کوئی اپنا کوئی رائے دینا چاہیں؟ یہ بڑی میرے خیال میں آج کل بڑی اس کے اوپر تو دہشت گردوں کا یہ بتانا چاہیے وہ اینٹی امپیریلسٹ. یہ تو ایک میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوچ کیسا ہوگا. وہ تو انہی کے پیداوار ہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے. وہ ٹریننگ ان کا ہے, پیسہ ان کا ہے, آئے ان کی طرف سے ہے. یعنی
ہم نے ٹرین کیا, امریکہ نے ٹرین کیا, تو یہ کون ہے؟ اس حوالے سے تو یہ بات کرنا کہ یہ بالکل, چونکہ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی, تو انہوں نے جو تیار کیے تھے ان کے گلے پڑ گئے, تو انہوں نے ان سے نمٹنا, یعنی دونوں ایک ہیں, اگر دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو ہمارا فائدہ ہے. یعنی وہ تو بیچ کی بات ہے کہ ہم ناخن ایک دوسرے سے رگڑے تو اچھا ہے. تو وہ تو شاید آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. قومی سوال ضرور وہ ہے, قومی سوال کا ایک پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران, وہ امریکہ یہ سوچتا ہے کہ مسلم ممالک تو بہت سارے ہیں, لیکن کوئی ملک میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایران کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ پہلے ایرانی ہے, بعد میں مسلمان. یعنی وہ زمین کی جو پیار ہے وہ ایرانیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. لہٰذا اس لیے ہم ایرانی لیڈرشپ کا اور ان کی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایٹم بم تیار کریں گے, یعنی امریکہ چاہے کچھ بھی کرے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ جو لوگ قوم پرست ہیں ان کو زمین سے بہت پیار ہے, تو کوئی بھی بندے کو آپ ہلا سکتے ہیں, لیکن اصل جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے گا یہ قوم پرست بنے گا. اور اس قوم پرست کے حوالے سے چونکہ پشتون بیلٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پشتون ان کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے. پھر ان کو طالبان بھی پشتونوں میں بنانا پڑا کہ اس قوت کو تقسیم بھی کیا جائے اور اس کو استعمال بھی کیا جائے. لہٰذا ان کو مہاجر بنایا گیا, اور مہاجر سے پھر مجاہد بنایا گیا, مجاہد سے طالب بنایا گیا. ایک سائنٹیفک طریقے سے سب کچھ ہوا ہے, ایسا نہیں کہ خودرو یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. تو قوم پرستی کا سوال ضرور ہے کہ بلوچستان میں بھی جب آپ کچھ ایسے اشارے دیکھتے ہیں تو چونکہ ان میں ایک احساسی محرومیاں ہیں, اور اس احساسی محرومیوں کے حوالے سے پھر وہ لازمی طور پہ وہ بات کر جاتے ہیں کہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو دہشت گرد الگ ہیں, قوم پرستی کا جذبہ الگ ہے, لیکن احساسی محرومیوں سے فائدہ اٹھانا. یعنی میں ایک بات کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیعہ اور سنی ہم ایک بائی ہوا کرتے تھے, ہم اپنے آپس میں رشتے کیا کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ شیعہ سنی. ایران انقلاب آیا تو فرق پڑا, اس لیے کہ امریکہ کو دھچکا لگا, تو انہوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے شیعہ اور سنی کی بات کر دی, ورنہ یہ تو ہوتا نہیں. ہم نے ان کو کافر کیا, انہوں نے ہمیں کافر کیا, اور اب بھی لڑ رہے ہیں. تو پشتونوں کو قوم پرستوں کے حوالے سے ان کو تقسیم کرنا یہ ان کے مفاد میں ہے, یہاں پہ تباہی کرنا یہ ان کے مفاد میں ہے, قوم پرستوں کا کمزور پڑنا یہ ان کے مفاد میں ہے. لہٰذا پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ قومیتوں کو اہمیت دے, ان کی احساس محرومیوں کو ختم کرے. اور یہی ہوا کہ 18ویں ترمیم جب آئی تو اس میں بہت حد تک قومی سوال کو ایڈریس کیا گیا, اور ان کے بڑے بنیادی مسائلوں کو حل بھی کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مضبوط مرکز کی سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی, مضبوط اکائیوں کی سیاست پاکستان میں چلے گی. اور جب آپ پاکستان کی اکائیوں کو مضبوط کریں گے تو مرکز خود بخود مضبوط ہوگا. تو بالکل یہ سوال ہے, اور ابھی تک ہم نے اس طریقے سے اس کو ایڈریس نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے. میاں صاحب کو چونکہ میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ زرداری صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دکھایا 18ویں ترمیم کے حوالے سے, اس میں مسلم لیگ کا بھی حصہ ہے. لیکن پاکستان میں اگر پنجاب سے ایک آواز اٹھے گی تو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی نفرت کی بات ہے. جب میں خیبر پختونخوا سے قوم پرستی کی بات کروں تو لوگ کہیں گے نفرت کی بات ہے, بلوچی بات کریں گے تو نفرت کی بات ہے, سندھی کریں گے تو پنجابی کریں گے تو بڑا بھائی کی حیثیت سے وہ جب یہ بات کریں گے تو ایک پاکستان کو بچائیں گے, دوسرا پنجاب کے حوالے سے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گا, یعنی بائی بائی ہو جائے گی. تو ان کو اس میں مضبوط کردار ابھی ادا کرنا ہے, اور ان کے ذمہ بڑے کام ہیں, نہ جانے ان کو کیوں پھنسایا گیا ہے. جنہوں نے پھنسایا ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کو ذرا رہائی دے کہ ان مسائل کو ایڈریس کریں. تو قریشی صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا کوئی سوال یا کچھ چیز آپ کے ذہن میں ہو؟ ویسے تو میاں صاحب نے جس بڑے احسن طریقے سے پوری گفتگو کو سمیٹا ہے, اس کے بعد آپ کو بات کرنے کی گنجائش تو نہیں. لیکن برطانیہ کے حوالے سے
میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میرا بھی یہ کام کا بہت اہم حصہ ہے، کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، کاؤنٹر ایکسٹریمزم، اسپین، ہالینڈ، جرمنی، یو کے ساتھ یہ ہمارا ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور جو لوگ یہاں دہشت گردی میں گرفتار ہوتے ہیں اپنی سزا پانے کے بعد پھر وہ پیرول پر رہا ہوتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. اور ہمارا پہلا ادارہ تھا پاکستانیوں کا، جس نے گورڈن براؤن جب پرائم منسٹر تھے اور ساریت زبیر جو یہاں منسٹر تھے میٹرو بورڈر پولیس کے چیف، ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمان ابھی پارٹ آف دا پرابلم تو ہے، جب اس نے باہر نکلنا ہے تو کوئی ایسا میکینزم آپ کے پاس نہیں ہے کہ مسلمان کو آپ پارٹ آف دا سلوشن بنا سکیں. تو یہاں کی پھر حکومت نے مسلمان کمیونٹی کو انوالو کیا اور مسلمان کمیونٹی نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا ان انتہا پسند نوجوانوں کی اور گروپس کی ریہیبلیٹیشن کی. تو جب تک یہ ٹرائنگولر ماڈل پاکستان میں نہیں بنے گا کہ کمیونٹی بھی ہو، وہاں کی پولیس بھی ہو، اور جو لوکل کونسل، لوکل اتھارٹیز ہیں، یہ تینوں ٹرائنگل بنا کر اس پرابلم کو اس ٹرائنگل کے اندر کنٹین کریں، تینوں مل کر. اب کمیونٹی کی اونرشپ، جس طرح آپ نے وہاں اے ایل پی نے اونرشپ لی، تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ آپ نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا. لیکن یہ کمیونٹی کی اونرشپ یہ تو مجھے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ پولیس کا جو ادارہ ہے وہ بھی ڈرتا ہے. جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا اس کو اشارہ کیا کہ ان کو کوئی تحفظ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام پارٹیاں مل کر ایک متفقہ طور پر کوئی ایسا ایک اپنا میکینزم بنائیں جس میں تمام پارٹیوں نے اس پر سائن کیا ہو، سیاسی پھر اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، ایسا ایک سلسلہ بنا لیں جس کے تحت اس کو وہ کیا جا سکے ٹیکل. ہمارے یہاں ایک 7/7 ہوا جو 7 جولائی کے حادثات ہوئے، اس کے بعد اتنا بڑا حادثہ یہاں کسی نے نہیں ہونے دیا. اور اس میں کمیونٹیز کا، پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا بہت بڑا کام رول ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے حالات تک. ایک تو میری درخواست آپ سے یہ تھی کہ آپ ماشاءاللہ کثیر الصوت والے سیاستدان ہیں اور ایک درد دلی رکھتے ہیں، خود ایک بہت بڑے سانحے سے گزرے ہیں، آپ سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے. دوسری مختصر سی درخواست یہ تھی کہ موجودہ دور میں جو ابھی پچھلے 14 اگست سے، وہ تو ہمارا آزادی کا دن ہوتا تھا، ہم نے اس کو اپنے بربادی کا دن بنانے کے لیے ہم چل پڑے ہیں وہاں پر. تو کوئی ایسا نہیں کہ موجودہ حکومت اس کے ساتھ اور ادھر جو دو ہماری بڑی شخصیات ہیں وہاں پر، ڈاکٹر صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی، ان کے درمیان ایک پل ایسا کو بنا دیا جائے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو حکومت سے منوا دیا جائے. آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ یہ ان سے کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پل کا اب دونوں ان کے درمیان پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے. وہ اپنا وہ پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ ہٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسے گی، تو آگے بڑھے گا تو کچھ بھی نہ ہوگا. اب میاں صاحب سے کہیے کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، آگے بڑھ کر ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ایسا کچھ قومی کوئی نظام بنا لیں جس سے یہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اندر کچھ حل نکل ہے. وگرنہ ہمیں تو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح کے کام چلتا رہا تو پھر تو ہم آدمی کو سیاستدان خود بہت دعوت دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ میاں صاحب سے کہ وہ بڑا ہونے کا ثبوت دے دیں کہ وہ آگے بڑھ کر ان کو غلط کرا. ہمارے پاس ابھی 10 سے 15 منٹ ہے زیادہ سے زیادہ. تو ندیم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ندیم صحیح نہیں؟ اچھا، یہ طارق محمود صاحب اردو ٹائمز. میرا ایک کوشچن ہے چھوٹا سا کہ پاکستانی فوج تو ہماری ہے، ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، لیکن ہم اتحادی ہیں یہود و نصارہ کے، نیٹو فورس کے، تو وہ ہم ان کے مفادات کی حفاظت کریں گے یا اپنے مفادات کی؟ نمبر 1. ابھی میں
शहनशाह जंगीर की पुस्तक जंगीरी पढ़ रहा था, तो उसमें बार बार वही जो चक्कर था, उसने बार बार यही वहाँ भी इंकशाफ किया कि ये जो उज़्बेकिस्तान, चेचक वगैरह आबादी के लोग हैं, वो इन्हीं हमारे जो पश्तून इलाके हैं, ट्राइब हैं, उसमें आबाद हैं सदियों से। हम उनको गैर मुल्की क्यों कहते हैं? हमारा आजकल अमरीकी नज़रिए से वो तो ईरान के जो बेल्ट है कदीम से, वो सारा अफगानिस्तान ऊपर तक एक ही था, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और ईरान हम एक ही खिते के थे। तो हम उन लोगों को क्यों दूसरों के इशारों पर गैर कह रहे हैं? हमारा तो उनका तहजीबी वर्षा अभी एक है। अभी लंदन में 2-3 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि वो उन्होंने कहा कि चाइना को डायरेक्ट मिडल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, हाँ वो मुख्तसर उसी के लिए, उसी के वो जो चीज़ है, हमें ये जो सिल्क रूट है उस पर कब्ज़ा करना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने इसी पॉइंट पे दिया कि जब तक आप हमारे इलाकों में मुदाखलत करते रहेंगे, हम आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सेफ कैसे देंगे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जो एक तो जब नेटो के हवाले से आपने बात की, तो बिन अक़वामी अपने कवानीन होते हैं, उसके तहत वो आए हैं, और पाकिस्तान इस दुनिया में ही रहता है, यानी इस दुनिया से बाहर नहीं हो सकता। और फिर अगर वो नेटो अमन के हवाले से बात करे तो क्यों ना हम उनको अमन बरकरार करें, यानी रखने दें। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमें अटैक होता है, तो उसका जायज़ा क्यों हम लें? ये दो तरफा बात है। अफ़गानिस्तान अपना मुल्क है, नेटो आया है, हम चाहें हम न चाहें, वो अफ़गानिस्तान का मसला है। उनको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क समझ के उनको अपने फ़ैसले करने दिया जाए। हम अपनी मुल्क की बात करें कि हम उनके बीच में मुदाखलत न करें और वो यहाँ पे मुदाखलत न करें, तो शायद पाकिस्तान बच सकता है। पहले प्रायोरिटी तो हमारा अपना मुल्क है, बाद में फिर मज़ीद बातें हैं। तो नेटो तो अफ़गानिस्तान को अगर हम यानी इस तरीके से खाली करने की बात करें जो सारे लोग कर रहे हैं, तो संभालेगा कौन? अभी तक बैनुल अक़वामी सतह पे ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। मैं बशमूल नेटो की बात करूँगा कि आप इतनी मुद्दत गुजार चुके, तो अफ़गानिस्तान के लिए अपनी पुलिस बनाएं, फ़ौज बनाएं, वो खुद अपनी ताक़ुत कर, वो अपनी रिवायती जंग लड़ सकता है। रिवायती तौर पे अफ़गानिस्तान को आज तक किसी ने फतह नहीं किया, लेकिन वो जंग तो फैलता रहेगा। लेकिन जब आप अपने मुल्क को बचाएंगे तो फिर वहाँ पे अमन के क़याम के लिए अफ़गानिस्तान को मजबूत करना होगा। जब तक हम अफ़गानिस्तान को कमज़ोर करते रहेंगे तो ये सूरत हाल रहेगी, और बदकिस्मती से इसमें हमारा किरदार है। जी कौन साहब, महमूद साहब आपको या नदीम साहब? अच्छा ठीक। शरीयतुल मियां साहब को खुश आमदीद के निकाला। अभी आपने फरमाया मौजूदा सूरत हाल जो अब चल रही है कि इसका जो फैसला है, ये इसका जो हल है वो सियासतदान ही निकालेंगे। 26 दिन हो गए, अभी तक सियासतदान कोई हल निकाल नहीं सके। सियासतदानों की कमज़ोरी है या किसी और की? ऐसा है कि सियासतदानों को तो क्रेडिट जाता है। पहले सियासतदान ताकत का इस्तेमाल किया करते थे, ऐसे लोगों को दबाना, ये तो लाहौर से न निकलते, लोग इतना कर देते कि वो कहते कि जुल्म हुआ। अगर वो सियासत होती जो पुरानी सियासत, तो आज इमरान साहब और तौर साहब जेल में होते, वो डी चौक में ना होते। तो ऐसा है कि सियासतदान अपने मसाइल को हल करना जानते हैं, और कोई ऐसी कुव्वत जो दिखाई नहीं दे रहा उनको डी चौक तक पहुँचाया है, तो उनसे डील करना भी सियासतदानों के लिए आप खुद समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है वो डील कर रहा है। यानी जरदारी कादरी साहब और इमरान साहब सब कुछ करने के बावजूद भी हुकूमत ने ऐसी हरकत नहीं की कि लोग कहे कि हुकूमत ने ठीक नहीं किया। ये सियासत है, वो सियासत से इसको डील करना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने जॉइंट सेशन में जवाब दी, और इनका वो मुकदमा अब आप आज से 10 दिन पहले कुछ और पोजीशन थी, अब कुछ और पोजीशन है। रफ्ता रफ्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अना का मसला है, बीच में लोग हैं, बात भी जो कर रहे हैं सियासतदान कर रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं, जो उधर जा रहे हैं, जो मिल बैठ रहे हैं, वो भी सियासतदान हैं। और अगर फ़ौज किसी वक्त पे अगर सियासतदानों की मदद करे तो फ़ौज भी इस मुल्क का फ़ौज है,
ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے آیا ہے کہ ہم اس کو کچھ اور نگاہ سے دیکھیں، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس قابل ہیں. اگر کوئی ایسی یعنی نہ دکھانے والی قوت کچھ کر بیٹھے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ از خود سیاستدان عمران صاحب بھی آپ یقین کریں کہ وہ مان جائے گا. قادری صاحب تو چونکہ اسمبلی میں ہے نہیں، فلور پہ ہے نہیں، لیکن جب عمران صاحب کی ترجمانی قریشی صاحب نے پارلیمنٹ میں کی تو لوگوں کو سمجھ آ گیا. عمران صاحب تو اب یکدم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس سب کچھ ختم کر دیا میں گھر چلا گیا، تو ایک راستہ ڈھونڈنا ہے. تو میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کو ایک راستہ دے. اگر وہ باعزت راستہ ماننا چاہ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ راستہ دے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی قوت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ کچھ نہ کرے تو آپس کی سیاستدان یہ مسئلہ حل کر دے. ندیم سعید. جی میں ایک تو کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا جو توحا قریشی صاحب نے بات کی. جو یہاں پہ پالیسی ہے یہاں کی گورنمنٹ کی ٹیررزم کے حوالے سے یا فنڈامنٹل اسلامک ریفرنس ہمارا اس وقت وہی ہے، وہ کوئی اتنی بہتر رزلٹ نہیں دیے اس نے. وہ کہہ رہے تھے بیٹھے ہوتے تو شاید وہ تبصرہ نہیں کر پاتے. کوئی کنٹینٹ نہیں ہوا اس وقت آئیسس کے پلیٹ فارم پہ یا داعش جسے کہتے ہیں. اگر یورپ اور امریکہ سے سب سے زیادہ جو فائٹر گئے ہوئے ہیں وہ برطانیہ سے گیا. ابھی بھی جو جرنلسٹ کو بی ہیڈنگ ہوئی ہے وہ برطانوی ہے جس نے بی ہیڈنگ کی. اور میرا اپنا جو آبزرویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو یہاں کی گورنمنٹ کی جو انگیجمنٹ کی پالیسی تھی، جو اسلامک آرگنائزیشن تھی یہاں کی، اس نے رزلٹ نہیں دیے. کچھ آرگنائزیشن کے پاس فنڈنگ تو گئی ہوگی، کچھ آرگنائزیشن اسٹیبلش بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس سے ریڈیکلائزیشن جو یہاں مسلم یوتھ کی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. وہ امبولڈن ہو گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ویک ہے، ہم سے اس طرح کی انگیجمنٹ چاہتی ہے. دوسرا میں اسی حوالے سے میاں صاحب سے چاہوں گا کہ جو داعش کا جو فنامنا ہے یا آئیسس کا جو فنامنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ فرنٹیئر خیبر پختونخوا میں بھی کچھ پمفلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. کل بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی تھی اسی حوالے سے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں ان کے ساتھ اور ہم کچھ لوگوں کو جانتے بھی ہیں. تو کیا یہ جو اس کو انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے اب ساری اس فنامنا کو، اور اس کا پاکستان میں کچھ تو آپ نے اپنی بات میں کیا کہ یہ بڑھے گا اور پاکستان میں اس کا امپیکٹ ہوگا، تو کیا یہ اب لنک ہوں گے یہ سارے؟ ایک تو انہوں نے کمنٹ کے تو سوال نہیں کیا، اس لیے میں کیا اپنی سوچ تھی. یہ آپ کا جو سوال ہے لازمی طور پہ دہشت گردی تو مقامی نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل ہے. پاکستان میں ہوا بین الاقوامی ہے، عراق میں ہوا بین الاقوامی ہے، لیبیا میں ہوا بین الاقوامی، یعنی جہاں جہاں یمن سب کچھ. جب ان کے بین الاقوامی ہیڈ معلوم ہیں، یہ جو ممالک ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے معلوم ہیں، تو مقامی طور پہ وہ اپنی قوت کو استعمال کرنے کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ہوتا ہے یہ بین الاقوامی، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ دن کے مقابلے میں رات ہے، تو دہشت گردی کے مقابلے میں عدم تشدد والے ہیں. تو ہم عدم تشدد کے امن کے لوگ یہ تشدد والے بین الاقوامی سطح پہ اس نظریے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں. نام تبدیل ہو سکتے ہیں، کہیں پہ ایک نام کہیں پہ دوسرا نام. نام کے حوالے سے تو فرق پڑ سکتا ہے، سوچ اور فکر کے حوالے سے یہ ایک ہیں اور یہ ساری دنیا کو اسی طریقے سے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ بھی ان کو کمزور جگہ ملے، جہاں پہ بھی ان کی مفادات کے لیے دہشت گردی درکار ہو، تو یہ وہاں پہ یہ سارا بارود لے کے چلے جاتے ہیں. آج بھی وہی کچھ ہے، نام بدل گیا ہے لیکن کام وہی. اچھا، اس میں ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا جو طالبان کی جو سو کالڈ موومنٹ ہے اس میں کوئی کلاس کویسچن بھی انوالو ہے پشتون سوسائٹی میں، یعنی کہ کوئی طبقاتی؟ ایسا ہے کہ بالکل یہ بھی ممکن ہے، لیکن وہاں پہ ایک جب ہم اپنی سوچ سے کہ یہاں پہ کرمنل اس میں بہت زیادہ ہے. لازمی طور پہ غریب تو جب اس کو نوالا چاہیے تو اتنے ڈالر کے ذریعے اگر ان کو بھرتی کیا جائے کیوں نہ وہ ان کا اہلکار بنے گا. تو غربت بھی اس میں ہے اور ہماری اپنی ایک جو پرانے کرمنل ہیں وہ بھی ان کے حصے میں ہے. تو سوال بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال وہاں پہ موجود ہے کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، وہ غربت میں ہیں،
तालीम उनको नहीं मिल रही, यानी जागीरदाराना सिस्टम तो छोड़ो, कबायली सिस्टम है। तो जागीरदाराना में ये सवाल उठता है, सरमाएदाराना में उठता है, तो कबायली सिस्टम में क्यों नहीं होगा? सवाल ज़रूर है, लेकिन चूँकि उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, हमने उस तरीके से एड्रेस नहीं किया। हमने तमाम कबायली को इंसान नहीं समझा, तो उसमें गरीबों को क्या इंसान समझे? हमने एज ए होल उनको वो तवज्जो नहीं दी, यानी तरक्की नहीं दी, न स्कूल दिया, न सड़क दिया। आज भी हमारे पाकिस्तान के तमाम ट्राइबल का कोई आपस में एक राबिते का सड़क नहीं है, एक सिंगल, यानी वो अंग्रेज़ों का वो फार्मूला कि इनको आपस में एक न होने दिया जाए, डिवाइडेड है। पेशावर की तरफ तमाम का सड़क खुलता है, लेकिन आपस में उनका एक रास्ता भी नहीं। कि वो आज यानी 60 साल हमने गुजारे, हम तो कुछ बना देते थे, तो वही फार्मूला हमने भी अपनाया। तो हमने तो कबाइलों को, यानी हमें उनकी ज़मीन चाहिए अंग्रेज़ों की तरह, कबाइली नहीं चाहिए। तो वहाँ तो सबसे पहले तमाम कबाइलों का सवाल है, और फिर गुरबत का सवाल लाजमी तौर पे वहाँ पे मौजूद है कि कबाइली सिस्टम में लोगों का जिस तरीके से इस्तेसाल होता है, तो दहशतगर्द उनसे फ़ायदा उठाते हैं। हमारे बचपन में तो इलाका गैर कहा जाता है। 5 मिनट रह गए, मैं यही करना चाह रहा था मियां साहब, एक मैं जानना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट आप यहाँ ना होते और इस वक्त जॉइंट सेशन में होते, तो क्या इजाफी नुकात आप पेश करते ताकि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो? ऐसा है कि वो तो बहुत बड़े समझदार लोग वहाँ पे बैठे हैं, मैं तो उनके कौम के ख्वाब के बराबर भी नहीं हूँ, उनका काफ़ी तजुर्बा भी है, और उन्होंने जो जो बातें की हैं ऐसी कोई बात रही नहीं, और आखिर में उन्होंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि आखिरी दम तक हम मुज़ाकरात करते रहें, इसके सिवा कोई और इसका हल नहीं है कि उकताना नहीं है और प्रेशर में नहीं आना, इज़्ज़त भी देना है। और यानी अगर हुकूमत कोई ऐसी बात करे कि अपोजिशन की उससे इज़्ज़त बने, तो इससे डरना नहीं चाहिए, और अपोजिशन को ये कि अगर मैं ये बात मान गया तो मैं बेइज्जत हूँगा, ये नहीं होना चाहिए। ना का मसला छोड़ के मुल्क की मफाद को आगे लेके आए तो बात बनेगी। जो आखिर में खुर्शीद शाह साहब ने जो स्पीच की थी, वो बड़ी नबीतुली स्पीच थी, यानी बहुत सारे लोग बहुत मतलब की बातें की, लेकिन उसने बीच बचो, मोहब्बत की और गैर की जो बातें की। तो इस वक्त हम मुतहारफ ग्रुप न बने, पाकिस्तान के सियासतदान बन के मोहब्बत से इस मसले को हल करें, तो ये आसान रहेगा। आपका सवाल था, यस प्लीज़, या कमेंट? बिल्कुल, क्या नाम है आपका? छोटा सा सवाल करूँगा। मेरा नाम एजाज है, मैं डॉक्टर हूँ। जी थैंक यू, प्लीज़ गो अहेड। दिल तो करता है पश्तो में बात करूँ, पश्तो में करें, आप पश्तो में सवाल की समझ आएगी। नहीं, सवाल पश्तो में जवाब बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आप मुझे सुन लो। एक बात मेरे सामने की बीच में कुछ डराने की, कुछ अच्छी बातें भी की। डर तो हम वैसे ही रहे हैं पिछले 10 साल से अपने खैबर पख्तूनख्वा में। एक बात मेरे सामने की कि पठान तालिबान पहचाना जाता, कराची का, लाहौर का, पंजाब का तालीम याफ्ता है, और वो जानता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरमिंगल होके तो लोगों को उड़ा देना। सवाल मेरा ये कि ये हमारा तालीम याफ्ता तबका क्यों तालिबान बन गया है, और हम इसको डी तालिबानाइजेशन की तरफ कैसे लेके आएंगे? कोई हमारा काम हो रहा है इनको वापस लाने के लिए? ऐसा है कि एजुकेटेड लोग तो इसलिए तालिबान बन गए कि एक तो हमारे जो सलेबस है उसमें बुनियादी फ़र्क लाया गया, यानी आसानी से हम कह दें कि हम यानी बेबकरी कहा करते थे, हमारे बच्चे बेबंदूक पढ़ते हैं, हम तख्ती पढ़ा करते थे, ये ऐसे तलवार पढ़ते हैं। तो एक तो उनको तालीम के ज़रिए यानी मदरसा यानी स्कूल से वो ऐसा सोच लेके आता है कि लड़ने झगड़ने का, और फिर इस्लामियात में वो बातें लाई गई हैं कि उसमें यानी जिहाद के हवाले से तो हदीस और आयात मौजूद हैं,
ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو ہم پہ الزام لگا کہ یہ تو قرآن کافر ہیں، اب سامنے آ گئے قرآن میں تبدیل. ہم نے کہا کہ قرآن میں محبت کی باتیں بھی ہیں تو وہ کیوں نہ لائیں، پیار کی باتیں بھی ہیں. تو ضیاء الحق کی وقت سے ایک منظم طریقے سے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے سلیبس میں چینجز کر دیتے. کچھ ہمارے سیاسی لوگ نظریاتی طور پہ ان سے منسلک رہے اور ان میں ایجوکیٹڈ لوگ تھے. اب بھی ایجوکیٹڈ لوگ نظریاتی طور پہ اسی ہتھیار کو درست سمجھتے ہیں. یعنی آپ نظریات کے حوالے سے تو خود مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ایک تو ہم نے ان کو پروموٹ کیا، پھر ترقی پسند لوگوں کو ہم نے وہاں پہ ایک گالی بند کے بنا دیا، ان کی تحریکوں کو ختم کر دیا، ان کو اساتذہ تھے تو ان کو ختم کر دیا. یعنی سلیبس سے بھی ترقی پسند سوچ نکال دی، اور پھر جو ایجوکیٹڈ یعنی ترقی پسند لوگ تھے وہ ملک چھوڑ گئے. یعنی ان کو اگر وہ یہاں پہ کام کر سکتے تھے تو ان کا توڑ بن سکتا تھا. یعنی ضیاء الحق کے وقت میں ان کو کھلا میدان ملا، دہشت گردی کی یعنی کلیشن کو بھی ملا، پیسے بھی ڈالر بھی ملے، اور تعلیمی ادارے بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے. تو لازمی طور پہ ایجوکیٹڈ لوگ تو انہی کے ہاتھوں میں آنے تھے کہ کچھ لوگ نظریاتی، کچھ یعنی تنخواہ کے لیے. یعنی اگر میں ڈگری حاصل کروں اور مجھے دہشت گردوں کے ہاتھ تنخواہ ملے تو میں انہی کا نوکر بنوں گا. یعنی ضیاء الحق کی اپنی حکومت ہی دہشت گردوں کی تھی، تو ان کے جتنے بھی نوکر تھے اور جتنے بھی ذہن وہ تو وہی ذہن تھی. لہٰذا یہ تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ کو انہوں نے زبردستی دہشت گرد بنایا. معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، نظریاتی مجبوریوں کی وجہ سے اور ترقیاتی تحریکوں کو ختم کرنے کی وجہ سے ان کو ایک موقع ملا. اب ان کی توڑ یہی ہے کہ ہم سلیبس کو چینج کریں، اور یعنی ایسا نہیں کہ آج سے ہی چینج کر دیں. جس طریقے سے انہوں نے کیا اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ریئیکشن نہ آئے. ہم نے چینج کیا، پتہ نہیں چلا، کیونکہ ہمارے خلاف ایک ریئیکشن آیا تو ہم نے بڑے پیار سے پھر اس کو یعنی 3 4 5 سال اس کے نتائج آئیں گے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو ہمیں کرنا تھا، لیکن کھل کے نہ کر سکے. تو ٹھیک ہے، اگر ایک موقع نہیں مل رہا اور ملک کی فضا ایسی نہیں ہے، یعنی ہمارے حکمران بھی ڈرتے ہیں، ان کے دل میں کچھ بھی ہو لیکن وہ دہشت گردوں کی بات کر لیتے ہیں کہ میں بھی بچوں، میری زندگی بھی بچے. تو پالیسیاں بھی پارلیمنٹ سے اس طریقے سے نہیں بنتی. تو ایک مشکل وقت ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم قانون سازی کریں. دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ لوگ ہم نے گرفتار کیے وہ رہا ہو گئے. آپ یقین کریں کہ ہم نے جج صاحبان سے کہا کہ یہ اتنا کافی ہے کہ یہ لوگ مان لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو اب ہم سے کیا ثبوت مانگتے ہیں؟ ان کا خود ان کا لیڈر کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھیجا تو اس نے کیا. میں نے بندہ پکڑا، اس کے ساتھ خودکش ویسکٹ پکڑی، بم پکڑا، تو کہاں سے ثبوت لاؤں؟ یہ ثبوت کیا کم ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب آپس کی بات ہو نا تو وہ اس میں حق بجانب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے اسکول نہیں جائیں گے، میں ڈیوٹی کے لیے نہیں آؤں گا. تو اگر میں ایسا فیصلہ کر جاؤں کہ ان کو یعنی سزا دوں تو میں تو پھر یہاں نہیں رہوں گا. یعنی جج کو بھی تحفظ دینا ہے. اگر ہماری معاشرہ ایسے نچ پہ پہنچ چکا ہے کہ میں منصف کو بھی تحفظ نہ دے سکا تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ تو مشکلات تو ہمیں ضرور ہیں، لیکن ان سب کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور ایسے ساتھی یعنی آپ جیسے لوگوں کے ذریعے ہی یہ چینج آ سکتا ہے. ان کی پریشر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ترقی پسند لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. اور اب بدقسمتی سے ترقی پسندی کا لبادہ اوڑھ کے لوگ ترقی پسندوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. ہم تو نظام کی چینج چاہتے ہیں، ہم تو اوٹ پٹانگ نہیں چاہتے. تو اوٹ پٹانگ ہمارے پلے باندھ دیتے ہیں. یعنی حیا اور شرم ان کا ہے اور بے حیائی ہمارے نام کا ہے. ہم تو حیا ہی چاہتے ہیں، ہم تو عزت سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ترقی پسندی سوچ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہی اس مسئلے کا حل ہے. شیخ صاحب بس کیونکہ اب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، بالکل بہت دیر بھی ہو چکی ہے. ایک لائن کا کوشچن، بچہ بھی پریشان ہو رہا ہے. ایک لائن کا کوشچن ہے میاں صاحب، آپ کا
काला बाग डैम के ऊपर क्या वर्षन है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आज भी वही बिजली है और पानी जो बह रहा है आज, आप इस पर ऐसा है कि चूँकि काला बाग डैम के हवाले से कुछ ऐसी तशहीर कर दी गई है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ हम खिलाफ हैं। अगर ये डैम ठीक है या नहीं है, लेकिन अगर सिंध भी खिलाफ है, बलूचिस्तान भी खिलाफ है, खैबर पख्तूनख्वा भी खिलाफ है, तो मन तक तो अपनी जगह है कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो क्या इतनी बात काफ़ी नहीं है कि 4 सूबों में 3 सूबे कह रहे कि ना हो? कुछ तो है, यानी अयूब खान के वक्त से तनाज़ा चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद काला बाग से बढ़ के डैम मौजूद हैं, उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ वही काम करने के जिससे मुल्क में नफरत पैदा हो, निफाक पैदा हो। हम तो चाहते हैं, यानी तोरबेला डैम बना तो खैबर पख्तूनख्वा में बना, और बिजली आज सारे तोरबेला का सारा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। कभी हमने ये सवाल नहीं उठाया, सारी तबाही भी हमारी हुई। आज भी गाजी बरोता, यानी हमें कुछ पानी मिल रहा था, आज भी गाजी बरोता के ज़रिए सारा पानी पंजाब को जा रहा है। हमें अपने यानी दरिया का पानी भी नहीं मिल रहा। ये तो आप ये जब लोग देखते हैं वो तो अलग सवाल उठते हैं। काला बाग डैम से हमारी तबाही यकीनी है। आप यकीन करें कि जब वापडा वाले आए वो लकीर लगा रहे थे, तो इससे ऊपर यानी छत से ऊपर लकीर लगा, तो हमने पूछा ये क्या हो रहा है? उसने कहा काला बाग डैम बन रहा है तो पानी यहाँ तक आएगी। ये तो बाद में उन्होंने तब्दीली शुरू करी, पानी नहीं आएगा, वो नीचे रहेगा, आप नहीं डूबेंगे। मैंने कहा ये तो बचपना है कि हमें तुम समझा रहे हो, जब आएगा डूब जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा? वक्त तो ये है कि हम गए हैं। शायद पाकिस्तान में कोई काला बाग के मकाम पे नहीं गया। फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान व्हील चेयर पे थे और मैं ड्राइव कर रहा था और हम गए। अगर ये तबाही का मंसूबा ना होता तो खुदा न करे कि हम इसकी यानी ऐसी मुखालिफत करते। हमने देखा, हम गए, हमने किसी ने देखा नहीं, कोई गया नहीं। लोग तो सिर्फ सवाल उठाते हैं। और ये बिजली का मंसूबा है नहीं, ये आबापाशी का मंसूबा है। ये तो उन्होंने बहाना बनाया कि ये बिजली का मंसूबा है, और बिजली का बहाना बना के अब तो हम कहते हैं कि अपनी ज़मीनों को सैराब करें तो हमें न डबो। तो अगर एक जायज़ बात हम कर रहे हैं तो हम उसकी दलील भी देते कि उससे बादशाह के मकाम पे अच्छा डैम बन सकता है, ज़्यादा बिजली दे सकता है, ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है, तो क्यों ना वहाँ पे बनाया जाए? तो ये डैम की लाइफ भी ज़्यादा होगी। ये इशू उजागर क्यों नहीं किया गया ये लास्ट 5 सालों में भी, या 1 साल ये जो अब है? हालांकि कॉन्स्टेंटली हमें बिजली पानी प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से इस पर सियासत लोग करने लगे, और सियासत यानी ये तो टेक्निकल मसला था या इंसानी मसला था, यानी इंसानों को मरना था तो इस हवाले से नहीं बनाना था, या टेक्निकल मसला था तो इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। टेक्निकली तो हमारे पास काफ़ी मवाद मौजूद है, हमें तो वो मौका नहीं मिला। हमारे इंजीनियर उन्होंने जो स्टडी की, उन्होंने जो कुछ बताया, आप यकीन करें कि हमारा, मैं तो खुद नौशेरा का रहने वाला हूँ, वही डूबना था। ये एक हमारे जो माहिर हैं वो भी नौशेरा के हैं, वो शम्स क्या है, चेयरमैन था। हाँ, वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं डूबेगा। मैंने उनसे कहा तुम तो इस्लामाबाद में रहते इसलिए नहीं डूबोगे, ज़रा वहाँ से तो आके हमारे साथ तो बसो कि फिर पता चले कि डूबेगे कि नहीं डूबेगे। तो हमारे मसला कुछ ऐसा है कि टेक्निकल लोग भी बिक जाते हैं। मैं नाम न लूँ तो अच्छा है कि हमारा एक टेक्निकल बंदा था, इंजीनियर था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो उसने हमें कहा कि ये तो काला बाग है, तो मुकम्मल तबाही है, और सब कुछ वो लिखा हुआ। तो फिर उनसे किसी ने राबिता किया, तो फिर उनको उसका चेयरमैन बनाया गया उस कमेटी का कि काला बाग को आगे लेके जाना। तो वली खान साहब जिंदा थे, तो वो खुद उनसे कह रहे कि इनको ब्रीफिंग दो कि ये काला बाग डैम को समझे। तो वो साहब आए जिसने हमसे कहा कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए तबाही है, वो हमें समझाने लगा। वली खान साहब ने कहा कि तुम तो ब्रीफ केस न खोलो, तुम तो बिक गए हो इसलिए ये बात कर रहे हो। मुझे वो बंदा बताए कि जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता हो, वो मुझे समझाए। तुम तो पैसों को सब कुछ समझते हो, तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम ये कहते हैं कि इससे अच्छे डैम हैं, कटज़रा के मकाम पे, कटज़रा एक जगह है, कटज़रा के मकाम पे डैम जब बने तो काला बाग से कहीं गुना बड़ा डैम, ज़ख़ीरा करने वाला डैम, नुकसान सबसे कम,
बिजली सबसे ज़्यादा नहीं बनाते। लेकिन आजकल की फ़िज़ा में बस इतना, आजकल की फ़िज़ा में जो बड़ी फ्रेंडली और नो ऑपोजिशन यूनिटी गवर्नमेंट है आजकल, इसमें इस इशू को लेना आप कहाँ तक मुनासिब समझें? मैं तो समझता हूँ छेड़े इसको। पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, ऐसा मसला छेड़ना जो पाकिस्तान में तनाज़ है, यानी अयूब खान साहब ने हल नहीं किया, जो कि उसकी अपनी एक शान थी, तो इस वक्त तो बड़ा मसला हो गया। कायम खानी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नदीम सईद आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि तालाब डैम का मसला इस मौके पे छेड़ा गया तो ये और सुबह हो जाएगी। अब मैं हमारे जी पैटर्न इन चीफ अयूब औलिया साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इख्तितामी कलमात कहें और शुक्रिया वगैरह अदा कर दें सबका। बहुत शुक्रिया आपका। साहब आप तशरीफ लाए, बार बार हमें खिताब किया, कल्चरल फाउंडेशन सियासी ज़िंदगी और फिरासत से हमें समझाया कि क्या मसाइल हैं, हम आपके मशहूर हैं। और सियाब साहब के भी, अपने खटक साहब के भी बहुत ममनून है। सारे जो लोग आए कंट्रीब्यूटेड पाकिस्तान से और यहाँ से, उन सब के ममनून हैं। और मीडिया के भी बहुत मशहूर हैं, खसूसी तौर पर जहां सरवर साहब ऑफ नेशन, तारिक महमूद, और मैं अपने सब रफ़ाक़ा का भी बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा जलसा किया जो अपनी मिसाल आप। तो मैं अब सबका बहुत ही ममनून हूँ और फैज़ साहब की चंद शेर पर ख़त्म करूँगा। शायद दस्तगीर भाई ने इतना काम किया है, उनका भी मैं नाम ज़रूरी समझता हूँ। और अपने भाई सारी कमेटी और रफ़ाक़ा ने कह दिया बाप, और मैं उन सब का ममनून एहसान हूँ। फैज़ साहब की एक बड़ी कमाल की गज़ल है, गज़ल से उतरी होगी। उनका तराजमा है, अलामतें हैं दो, इंतज़ार और उम्मीद। हम अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद के ज़िंदा। पाकिस्तान बहुत रिसोर्सफुल मुल्क है, ये छोटी मोटी साजिशें होती रहती। तो वो फरमाते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से, और हुआ है जब से दिले नासबूर बेकाबू, कलाम तुझसे नज़र को बड़े अदब से। किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। मुल्क कैसा हमारा, किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। और गज़ल का शेर है, अगर शरर है तो भड़के, कि फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंगे लब से। और कहाँ गए शब फुरकत के जागने वाले, पैसा अभी भी बुला रहे हैं, काम कब, कहाँ गए शब फुरकत के जागने वाले, सितारा ये सहारी हम कलाम कब से, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। बहुत शुक्रिया मुजाहिद उमर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। TV 786 से बहुत शुक्रिया। अब खाने का वक्त हो चुका है, आप सबसे